فری اور دانیال رات کو گھر واپس آ گئے تھے۔ مرزا کو کل صبح ہاسپٹل سے ڈسچارج ملنا تھا۔ اس کے ساتھ ہیر تھی۔ فری نے آج ہاسپٹل میں ایک ریپ وکٹم دیکھ لیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پھر سے ڈر گئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اس لیے دانیال اسے گھر لے آیا تھا۔ آج امبر اور لائبہ پاپا سے کچھ کہیں جانے کی بات کر رہی تھی جو اس نے بے خیالی میں سنی تھی۔ اسے فری کی فکر تھی۔ آفتاب صاحب کے پوچھنے پر اس نے یہ کہہ دیا جیسا آپ کو ٹھیک لگے، حالانکہ امبر اور لائبہ کی پوری بات اس نے سنی بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں آیا۔ فری دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ بھی سونا چاہتا تھا مگر نیند روٹھ بیٹھی۔ وہ اس کے پیروں کی جانب بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا جب اچانک وہ بے چین ہو گئی۔ نہیں کوب، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، پلیز مت جائیں، میرا ریپ ہو جائے گا، پلیز مجھے جانے دو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ فرحین، اس نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور ایک دم اسے اپنے سینے سے لگا لیا، گرفت بھی مضبوط کر لی۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے تم اس حالت میں ہو، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری۔ ہر لفظ کے ساتھ وہ اسے اپنے اندر بھینچے جا رہا تھا۔ جب وہ زخمی سا مسکرا دی، نہ کر یقین ان دل نشین چہروں کا، گھونپ دیتے ہیں خنجر سینے سے لگا کر۔ اس نے اپنا آپ اس سے الگ کیا اور کمبل کھینچتی لیٹنے لگی۔ جب اس نے دوبارہ کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا، مجھے مارو، تھپڑ مارو، سلپ میں سارا غصہ نکال دو تاکہ صبح میں اپنا غصہ ارمان شیرازی پر نکال سکوں۔ فری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں مارو مجھے، صبح اسے اس کے گھر سے کیوں نہ اٹھانا پڑا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی جنونیت دیکھ کر فری ڈر گئی تھی۔ اوکے ابھی دیکھتے ہیں، ابھی اس کو زمین میں گاڑ کر آتا ہوں۔ وہ اٹھا جب فری نے بوکھلا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں کوب، مت جائیں، وہ بہت خطرناک جانور ہے، وہ آپ کو کچھ کر دے گا، پلیز۔ اس کے بازو کو کھینچتی اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی تھی اور کھسکتی کھسکتی سر اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ اس کی گود میں فری کے آنسو گر رہے تھے اور دانیال کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا دماغ صبح کے ارادے بن رہا تھا اور شاید کل صبح دانیال اتنی بڑی غلطی کرنے والا تھا جس کا خمیازہ امبر اور لائبہ نے بھگتنا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب مرزا کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو پانی کا گلاس ڈھکا ہوا ملا تھا۔ پانی پیتے شیشے کے پردے سے اس نے سامنے نظر پڑی ہیر جو صوفے پر سر پیچھے گرائے سو رہی تھی۔ وہ کتنی مشکل سے سو رہی تھی۔ وہ اسے جگانا چاہتا تھا، ہیر، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ اس نے شیشے کا گلاس فرش پر پھینکا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز سے وہ ڈر کر اٹھے۔ کیا ہوا؟ کون سی گائے کھل گئی؟ مرزا نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا۔ مرزا کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ مرزا نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا پھر ہنس دیا۔ تم ایسے کیوں سو رہی ہو؟ تم میری تیمارداری کرنے آئی ہو یا سونے؟ وہ آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ چادر اتارتا اس کی جانب ہی آ رہا تھا۔ بابو نہیں اتریں، ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا ہے، مگر وہ صوفے پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ چکا تھا۔ تم نے مجھے آج زبردستی وہ میٹھا سفید سفید موٹے دانوں والا ساگو دانہ کھلایا، کس سے پوچھ کر؟ آخری جملہ اس نے چیخ کر کہا تو وہ ڈر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا۔ ڈاکٹر تمہارا زیادہ سگا ہے، میں نہیں ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم تو خوش ہوگی، اچھا ہوا جان چھڑ جائے گی۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا پھر آنسو بہانے لگے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ پہلی بار اس کا رونا مرزا کو برا لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رو مت۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہیں بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا؟ ABC بھی نہیں آتی؟
आती है। ABCDEG, ई के बाद एफ आता है। अलिफ बे पूरी आती है, वो सुनाओ। अलिफ बे ते टे से। हीर ने इसे पूरी अलिफ बे सुना दी। इसने दांत निकाल कर देखा। वाह वाह, मिर्ज़ा ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहा था। अच्छा, मुझे ये हमेशा भूल जाती थी। ये दाल डाल जे से हमेशा उड़ा जाता था। उर्दू में नंबर भी कम आते थे, मगर इंग्लिश पर अबूर है मेरा। पर बाबू, उर्दू तो बीबी कहती हैं हमारी कौमी। कौमी, मिर्ज़ा ने इसका लफ्ज़ दुरुस्त किया था। हाँ, कौमी ज़ुबान है। वो सही से क्यों नहीं आती? पहले वो सीखनी चाहिए थी। अंग्रेज़ी तो हमारी ज़ुबान है भी नहीं, वो ज़्यादा आती है। इस बात पर वो कुछ शर्मिंदा हो गया कि कितने फ़ख्र से बताया था इसने इंग्लिश पर अबूर है, मगर अपनी कौमी ज़बान पर नहीं। हीर ने तो इसे शर्मिंदा ही कर दिया था। हाँ ठीक है, लेक्चर ना दो। अच्छा, ख्वाब में क्या गायें देख रही थी जो खुलकर भाग गई? हीर ने पहले हैरत से इसे देखा और फिर हंस दी। हंसते हंसते वो थोड़ा झुकी तो इसका दुपट्टा सरक गया था। गोल गले की कमीज से कंधे के पीछे एक काला निशान मिर्ज़ा को नज़र आया था। इसने एकदम इसका बाजू पकड़ा और अपने करीब करना शुरू कर दिया। हीर हैरत से इसे देखने लगी। वो इसकी गर्दन पर झुकता जा रहा था। इसने कंधे से इसकी कमीज नीचे करनी चाही, जिस पर वो पीछे हट गई। बाबू, क्या कर रहे हैं? वहाँ कोई निशान है, वो देख रहा था। हीर ने फौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। कोई निशान नहीं है, वो तो मुझे शर्म आ रही थी। शर्म? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, मुझसे कैसा पर्दा? दिखाओ, क्या हुआ है? इस दिन चोट लगी थी जिस दिन सोफे से गिरी थी? नहीं, कोई चोट नहीं लगी। आपको कुछ चाहिए? वो उठकर फूड बास्केट खंगालने लगी और वह हैरत से इसे देखता रह गया। दाइम रात गए हवेली वापस आया था, जहाँ अमल हाथ पर पट्टी किए इसका इंतज़ार कर रही थी। इसे देखकर इसके चेहरे पर डर और खुशी एक साथ आ गई थी। इसने चादर कंधों से उतारकर ड्राइंग रूम पर सोफे पर रख दी और बैठकर कफ खोलने लगा। कमीज के 2-3 बटन खोलकर सर सोफे पर गिरा लिया। दोनों हाथ भी फैला लिए थे। वो आज सारा दिन फसलों के चक्कर, शहर के चक्कर लगा रहा था और अब थक गया था। जब अमल इसके लिए पानी लाई, दाइम, पानी। इसने एक नज़र इसे देखा, फिर इसके हाथ को देखा जिस पर पट्टी लगी थी, फिर उठकर कमरे की जानिब चला गया। वो उदास वहीं खड़ी थी जब फातिमा भी आ गई। क्या हुआ अमल बेटी? कुछ नहीं, वो थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं। फातिमा बी के चेहरे पर हंसी आ गई थी। वो थक गया है तो उतार दे इसकी थकन, बीवी है तू इसकी, जा। इसने हैरत से फातिमा बी को देखा जिनके चेहरे पर शरारत थी। मतलब? उन्होंने इसे कान करीब करने का कहा। जा, प्यार कर इससे। हाँ दादी, आप ये। अमल का हाथ मुंह पर आ गया था। इसे मालूम नहीं था फातिमा भी इस कदर शरारती भी होंगे। वो तो ज़ईफ़ थी। ले, तू बीवी है, अगर मोहब्बत भरी नज़र शौहर पर डाल दे तो इसकी सारी थकन, सारा गुस्सा सब ख़त्म हो जाता है। दादी की बात पर इसने सीढ़ियों की जानिब देखा। फातिमा भी जा चुकी थी। वो अपने आप को कंपोज करती कमरे में चली गई, जहाँ वो ट्राउज़र शर्ट पहने वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। इसने हाथों की उंगलियां चटकाईं, गर्दन दाएं से बाएं मोड़ी। वो बस बेड पर गिरकर सोना चाहता था। इसे देखकर वो कुछ लम्हे स्टिक हो गया, क्योंकि वो इसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। क्या? इसने आईब्रो उठाकर इससे पूछा, जब वो इसके और करीब आई और दूसरे ही लम्हे इसके होठों पर अपने नाजुक होठ रख दिए। बाहें इसकी गर्दन में डाली और पाँव थोड़ा ऊपर किए वो इसके बराबर हो गई थी। इसके बालों में नरमी से हाथ चलाकर इसकी थकन खुद में समेट रही थी। उधर दाइम की आंखें फटी रह गईं। चंद लम्हे तो वो शौक में ही रहा, फिर एकदम दूर फेंक दिया। इससे पहले कि वो संभलती, इसके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ चुका था। बालों से पकड़कर चेहरा अपनी जानिब किया।
جہاں گال سرخ ہو گیا تھا۔ کس قدر واہیات لڑکی ہو تم! یہ کیا حرکت تھی؟ محبت، محبت تھی یہ، جو آپ سے کرتی ہوں۔ دائم بولا نا سوری، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے معاف کر دیں، آئی لو یو سو مچ۔ وہ پھر سے اس کا چہرہ چھونا چاہ رہے تھے مگر وہ دور ہو گیا۔ محبت؟ یہ کیسی محبت تھی تمہاری عمل، جس پر تم نے میری عزت داؤ پر لگائی، مجھے بدنام کر دیا؟ میں صرف تمہاری ضد تھا جو تم نے پوری کر لی۔ اب اپنا حسن، اپنی محبت مجھے مت دکھاؤ، دل پھینک مرد نہیں ہوں۔ دائم سوری، پلیز ایم سوری۔ بھول جاتے ہیں نا سب، ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں۔ مگر وہ انسنی کر کے لیٹ گیا۔ وہ مایوسی سے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں جا کر اس کی چیخ نکل گئی۔ دائم نے کمل ہٹا کر اسے دیکھا جو صوفے کو گھورتی کانپ رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ اس نے دائم کی جانب دیکھا۔ چھپکلی، مجھے فوبیا ہے۔ دائم کمل ہٹا کر ننگے پیری اس کی جانب آ گیا تھا۔ چھپکلی اور اس کی حالت دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور دم سے چھپکلی اٹھا لی۔ اوہ سو کیوٹ اٹ از، اور سیدھی عمل کی جانب کر دی، جو چیختی ہوئی پیچھے ہو گئے۔ دائم پلیز اسے دور رکھیں، میں نے بے ہوش ہو جانا ہے، مجھے فوبیا ہے۔ مگر دائم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی کمر میں مضبوطی سے ہاتھ ڈالے وہ اسے نکلنے نہیں دے رہا تھا، اور چھپکلی اس کے چہرے کی جانب کر دی۔ دیکھو کتنا مشکل ہوتا ہے، جن چیزوں سے نفرت ہو وہ قریب ہوں تو کتنا برا لگتا ہے۔ سوچو میں تمہیں کیسے برداشت کرتا ہوں۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ کانپ رہی تھی جب اسے اپنے کندھے پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چھپکلی اس کے کندھے سے اوپر بالوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جھٹکنی چاہی مگر اس کے دونوں ہاتھ دائم کے ہاتھوں میں تھے۔ دائم پلیز، وہ بے تحاشا روتی اس سے اپنے ہاتھ چھڑا رہی تھی، مگر دائم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وجود اس کی باہوں میں ہی ساکن ہو گیا تھا۔ اس نے چھپکلی اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکی اور اسے صوفے پر ایک نظر اسے دیکھا اور جا کر سو گیا۔ یہی ہوتا ہے جب بلا وجہ لوگ ایک دوسرے پر مسلط کر دیے جائیں۔ دائم کی زندگی میں عمل مسلط تھی، جسے اس کو ہیر کے لیے اپنانا تھا، ساتھ رکھنا تھا، مگر اب وہ کیسے رکھتا؟ اس کی مرضی۔ ہیر مرزا پر مسلط ہوئی تھی، صرف ایک وعدہ نبھانے کی غرض میں۔ مرزا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ دانیال فری کی زندگی میں مسلط ہوا تھا اپنی غلطی کی وجہ سے، اس کی عزت بچانے کی خاطر، مگر فری اسے اپنا مجرم سمجھ کر اس کی اچھائی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ 1 سال پہلے فریحہ کو لگتا تھا نعمان اور منان دونوں اس کی زندگی پر مسلط ہوئے ہیں۔ نہ وہ نعمان سے نکاح کرنا چاہتی تھی اور نہ منان کو دنیا میں لانا چاہتی تھی، مگر آج وہ تڑپ رہی تھی ان دونوں کے لیے۔ یہ اس کی سزا تھی۔ نوشین فائق شیرازی کی زندگی میں اس پر مسلط ہوئی، جو اس دنیا سے جا چکا تھا، مگر مرنے کے بعد بھی اس کا خوف نوشین اور مہتاب کی زندگی میں مسلط ہو جانا تھا۔ علیم نے اپنے کام سے وفا کے لیے منال کو دھوکہ دیا تھا۔ منال ہرٹ ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی میں بدلہ مسلط ہونے والا تھا۔ جو اور زیزی بچے تھے، مگر شیطانی سوچ ان پر غالب آ گئی۔ وہ 2 معصوم جانوں کو روندنے والے تھے، جس کے بدلے میں صرف لمبا ہجر ان دونوں پر مسلط ہونا تھا۔ مسلط کی یہ کہانیاں درد اور تکالیف کا گہوارہ بننے والی تھیں۔ تھینک یو سو مچ مسٹر میتھیو فار دس کانٹریکٹ۔ مجھے پورا یقین تھا آپ ہمارے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو اب آپ مجھے بلائیں گے اپنے ان پاکستانی فرینڈ سے جو آپ کے ساتھ ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہوں۔ یس، آئی ول کال یو فار دیٹ۔ مسٹر میتھیو نے فون بند کر دیا تھا۔ 50 کروڑ! مسٹر میتھیو ہمارے پروجیکٹ میں 50 کروڑ انویسٹ کر رہے ہیں۔
ترقی پذیر ملک کو بالکل ہی ڈبونے کے لیے 50 کروڑ لگا رہا۔ اب بنے گا دی ڈریم ولا، وہاں شراب کے ساتھ شباب بھی ہوگا، اور تباہ ہوگا اس ملک کا فیوچر، اور تب ٹوٹے گی اس کی ریڑھ ٹک کر کے۔ بس ایک دفعہ وہ تمام ڈیلرز مل جائیں تو مسٹر میتھیو کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ سر، تو کل پھر ایریا وزٹ کرنے کے لیے پاکستان چلیں؟ فلیٹس اوپن ہو گئیں؟ پھر تو میری بیوی بھی پاکستان جا رہی ہوگی۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پیر رکھتا وہ کمرے میں چلا گیا تھا، اور علیم پیچھے ٹکٹس بک کر کے کام سے فارغ ہو کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ جب پیٹ میں درد ہوا تو زخم کا خیال آیا، اور ساتھ ہی کسی اور کا۔ سوری کائنڈ اینجل، تم بہت اچھی تھی۔ آج اگر زندہ ہوں تو آپ کی وجہ سے، مگر آئی نو میں نے آپ کو چیٹ کیا، بٹ کوئی بات نہیں، وہ سارے مسائل حل کر لوں، کیونکہ اب بے نقاب سامنے آؤں گا۔ ارمان فون پر بات کرتا گھر سے نکلا تھا۔ دوسرے شہر بذریعہ گاڑی جا رہا تھا، مگر یہ جانے بغیر کہ سفر پولیس اسٹیشن پر جا کر ختم ہونا تھا۔ کوئی تھا جو اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ چیک پوائنٹ سے گزر رہا تھا جہاں دانیال گاڑیاں چیک کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ارمان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ اس نے حوالدار کو بلایا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ سر، انسپکٹر دانیال کو خبر ملی ہے کہ یہاں سے اسمگلنگ کا سامان گزرنے والا ہے، اس لیے سب گاڑیاں چیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرتے رہنا، لیکن پہلے میری گاڑی گزرنے دو۔ تب تک دانیال بھی اس تک پہنچ گیا تھا۔ شاہد، گاڑی چیک کرو۔ واٹ ہو دی ہیل آر یو بلیڈی انسپکٹر؟ تم میری ایم این اے نعمان شیرازی کے بھائی کی گاڑی چیک کرو گے؟ تم چاہے ایم این اے کے بھائی ہو یا صدر کے، قانون سب کے لیے یکساں ہیں، نکلو گاڑی سے۔ مگر ارمان بازد تھا، حالانکہ وہ دانیال سے چھوٹا صرف 22-23 سال کا لڑکا تھا۔ لائسنس؟ اس نے گھور کر دانیال کو دیکھا اور ڈیش بورڈ کھنگالا تو لائسنس نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں آ گئی تھیں۔ لائسنس نہیں ہے۔ دانیال کے چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ تھی۔ واہ، ملک کے حکمران کا بھائی، جو قانون بنانے والے ہیں، ان کی اپنی فیملی اس قدر وائلنٹ ہے۔ اترو گاڑی سے۔ شاہد، گاڑی چیک کرو۔ وہ خاموشی سے باہر آ گیا۔ شاہد اس کی گاڑی چیک کر رہا تھا۔ وہ تو عجیب طریقے سے چیک کر رہا تھا۔ جب اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ کھولی تو ایک پیکٹ نکل آیا۔ سر، شاہد پیکٹ لے کر آ رہا تھا، اور دانیال کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ رات کا منظر چل رہا تھا۔ گزشتہ رات فری اس کی گود میں ہی سر رکھے سو گئی تھی، مگر اس کا روم روم جل رہا تھا غصے میں۔ وہ ارمان شیرازی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اس کی مردانگی نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے فری کا سر تکیے پر رکھا، اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر چند لمحے وہیں رہنے دیے، پھر باہر آ کر فون نکالا۔ ہیلو مہتاب۔ کیا بات ہے دانیال، سب ٹھیک ہے؟ مجھے تھوڑی دیر تھانے میں مل۔ مہتاب کو اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تھانے کے اسٹور روم میں تھے، جہاں دانیال نے ایک پیکٹ پکڑ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مہتاب نے پیکٹ کو دیکھ کر کہا۔ چرس، کچھ دنوں پہلے چھاپا مارا تھا، وہاں ملی تھی۔ آج اسے استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چل۔ وہ آگے بڑھ گیا، مگر مہتاب ابھی بھی کنفیوز تھا۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ آگے بڑھتے اس نے اسے کھینچ کر پوچھا تھا۔ گیم، ارمان شیرازی کے ساتھ گیم، اسے دھونا ہے مجھے۔ یہ چرس ہمیں کسی طرح اس تک پہنچانی ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ سارے راستے حل سوچتے آئے تھے۔ وہ لوگ شیرازی مینشن پہنچ چکے تھے، جہاں ہر طرف گارڈ ہی گارڈ تھے۔ دانی یار، بہت سیکورٹی ہے۔ دانیال بھی چھپ کر انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ گیٹ پر 2، مین ڈور پر 2، چھت پر 1،
اور بیک سائڈ میں بھی 2 ہیں۔ ہمیں مین گیٹ کے گارڈز کا کچھ کرنا ہے۔ وہ لوگ چھپتے چھپاتے گیٹ کے قریب پہنچے۔ انہیں بس گیٹ کے کیمرے میں نہیں آنا تھا، انہیں گارڈ کو کیمرے سے دور لانا تھا، اس لیے انہوں نے اس کا بھی انتظام کیا تھا۔ دانیال نے اپنی جیب میں سے کچھ نکالا جسے دیکھ کر مہتاب دنگ رہ گیا۔ پٹاخہ؟ دانیال نے اسے آنکھ ونک کی۔ پٹاخہ چلا کر اس نے گیٹ سے دور پھینک دیا تھا۔ دھماکے کی آواز سن کر وہ دونوں گارڈ گیٹ سے ان کی جانب آنے لگے تھے۔ وہ کچھ پاس ہی آئے تھے جب وہ ان پر جھپٹ پڑے۔ انہیں بے ہوش کرنے کے بعد ان کے کپڑے پہنے اور بلیک مارکس چہرے پر چڑھا لیے۔ بندوقیں تھامے وہ گیٹ پر چند لمحوں کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ایک گاڑی آئی، انہوں نے گیٹ کھولا تو وہ اندر آ گیا۔ بلو جینس، وائٹ ٹی شرٹ پر بلو جیکٹ۔ دانیال اور مہتاب اس کے ساتھ ہی اندر آئے تھے۔ وہ نشے میں دھت تھا، اس لیے گاڑی کی چابی گارڈ کو اچھال دی، جو مہتاب نے پکڑ لی۔ ان دونوں کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ یس، وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب انہیں گاڑی میں پیکٹ رکھنا تھا، مگر گیراج میں تو پہلے ہی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، تیسری یہی پارک ہونی تھی، مگر سامنے تو کیمرہ تھا۔ مہتاب ڈرتا ڈرتا ایک گارڈ کے پاس گیا۔ ارے یار، مجھے لگتا ہے گیٹ کے کیمرے کام نہیں کر رہے۔ کنٹرول روم کہاں ہے؟ میں چیک کر لوں؟ کنٹرول روم میں باہر کے گارڈز الاؤ نہیں ہیں، تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو مہتاب پھر بول پڑا، یار مجھے بھی دکھا کنٹرول روم، میں نے کبھی CCTV کنیکشن نہیں دیکھا، نیا گارڈ بھرتی ہوا ہوں، پلیز۔ ٹھیک ہے۔ مینشن کے اندر گراؤنڈ فلور پر دائیں طرف کچن ہے، اس کے ساتھ جو کمرہ لاک ہے وہ کنٹرول روم ہے، یہ اس کی چابیاں ہیں۔ چابیاں لے کر دانیال کو اشارہ کر کے وہ اندر بڑھ گیا۔ مینشن کیا؟ پیلس تھا، نعمان شیرازی کے کالے پیسوں سے بنا سفید محل تھا۔ وہ مطلوبہ کمرے میں چلا گیا جہاں اسکرین جگمگا رہی تھی، گھر کے بیک سائڈ کی، فرنٹ کی، سائڈ کی، مینشن کے ہال ویز کی، کمروں کی، جہاں ایک کمرے میں ارمان بیڈ پر گرا پڑا تھا اور ایک کمرے میں 2 جڑواں لڑکے گیم کھیل رہے تھے۔ ایک کمرے میں کوئی عورت کتاب پڑھ رہی تھی، وہ شاید نعمان کی بہن تھی۔ اس نے لان سائٹ کی کوریج دیکھی جہاں گاڑی کے پاس دانیال ننھا سا دکھ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر وہ کیمرہ آف کر دیا، اسکرین سیاہ ہو گئی۔ کمرہ لاک کر کے وہ باہر آیا اور دانیال کے پاس آ گیا۔ گارڈ ان سے کچھ دور تھے، اس لیے انہوں نے گاڑی کھولی، سیٹ کھول کر پیکٹ رکھا۔ جاتے جاتے مہتاب کی نظر ڈیش بورڈ پر لائسنس پر پڑی جو اس نے اٹھا لیا۔ باہر آنے کے بعد انہوں نے ان بے ہوش گارڈ جو کچھ ہوش میں آ رہے تھے، ان کی مخصوص نبض دبا کر بے ہوش کیا، اپنے کپڑے پہنے اور نکل آئے۔ راستے میں مہتاب نے اس کا لائسنس بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ موجودہ دن: یو آر انڈر اریسٹ مسٹر ارمان شیرازی ان کیس ود ڈرگس۔ واٹ؟ یہ میرا نہیں ہے، میں نے نہیں رکھا۔ مگر دانیال اس کی سن کہاں رہا تھا، اسے ہتھکڑی لگا کر وہ پولیس اسٹیشن لے جا رہا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی اچھے اور انٹرسٹنگ ناولز چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، وہ بھی آپ ریڈ کریں۔